السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجموعی طور پر عدالتی نظام ہو یا سیاسی نظام، دو شخصیات کا اس وقت ہر جگہ موازنہ چل رہا ہے، جس میں ایک نواز شریف اور دوسرے عمران خان ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان کی درخواستیں جب سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی جلدی سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائیں تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ انہیں ریجیکٹ ہونا ہے، انہیں مسترد ہونا ہے۔ دوسری جانب نواز شریف کی درخواستیں ویسے تو انصاف کے لیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دوست برا بھی مانتے ہیں۔ آج جاوید لطیف پریس کانفرنس کر رہے تھے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت لاڈلی جماعت ہے، نواز شریف لاڈلے ہیں، طاقتوروں کے ذریعے سے لائے گئے ہیں، تو ان کو برا لگتا ہے کہ نہیں، ہم تو لاڈلے نہیں ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ نواز شریف کی درخواستوں کا کھاتا اور ان کا حساب کتاب صاف اور سیدھا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب اچانک خبر آتی ہے جس کی سمجھ نہیں آئی۔ نواز شریف کی بہت ساری تقریریں ججز اور جرنیلوں کے خلاف ہیں، پھر مریم نواز نے سرگودھا کے جلسے میں حاضر ججز کی تصویریں لگائیں اور ان کے بارے میں مختلف القابات استعمال کیے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد یہ خبر آئی کہ نواز شریف کو توہین عدالت کے اندر ایک بلاوا آ گیا ہے، اور بلاوا اس طرح سے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدلیہ مخالف تقریر کے الزام میں نواز شریف کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی، اور یہ درخواست 2018 میں دائر ہوئی، یعنی آپ یوں کہیں کہ جب وہ الیکشن والا ٹائم تھا، اس حوالے سے درخواست ہے، جس میں ایک شہری عدنان اقبال جنہوں نے درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ دیکھیں نواز شریف کی تقریر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف تقریر کی ہے۔ تو ظاہر ہے 2018 سے 2023 تک عدالت یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ کیا کسی کی تقریر سے ان کی توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے نواز شریف توہین کریں بھی تو کہیں گے کہ ان کو جچتا ہے، مطلب ان کا بنتا ہے۔ اب جسٹس عامر فاروق، ظاہر ہے ان کی عدالت ایک مثالی عدالت بھی ہے انصاف کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے ان کے گن گائے گی، تو جسٹس عامر فاروق 15 نومبر کو اس درخواست کی سماعت کریں گے اور توہین عدالت کی اس درخواست کو نپٹائیں گے۔ ظاہر ہے اس پر کیا ہوگا، عدالت پہلا سوال یہ اٹھائے گی کہ شہری کو کیسے محسوس ہوا کہ عدالت کی توہین ہو گئی ہے۔ اگر عدالت کی توہین ہوئی ہے تو عدالت خود سے فیصلہ کر سکتی ہے، عدالت خود سے ان کو نوٹس جاری کر سکتی ہے، از خود نوٹس لے سکتی ہے۔ تو آپ عدالت کے اتنے سگے کیوں بنے ہیں؟ تو یوں 2018 کے نواز شریف کے عدلیہ کے بارے میں دیے گئے ریمارکس اور کلمات، اس پر انہیں کلین چٹ مل جائے گی، اور یوں نواز شریف اس محاذ سے بھی سرخرو ہو کر آگے چلیں گے، اور نواز شریف یوں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے نام پر مہر لگ گئی ہے، تو وہ یوں اپنی منازل طے کریں گے۔ ایک جانب نواز شریف کا معاملہ ہے، جبکہ عمران خان کی درخواستیں تو ظاہر ہے مسترد کرتے ہیں وہ، لیکن عمران خان نے آج ایک اور درخواست دائر کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کی اپنے بیٹوں سے گفتگو ہوئی تھی، اور اس پر انہوں نے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ کوئی 30 منٹ بتایا گیا کہ ان کے بیٹوں سے بات چیت ہوئی تھی۔ اب بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر خصوصی عدالت، جو سائفر والی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت بنائی گئی ہے، جو عمران خان کے خلاف کیس سن رہی ہے، اس کو انہوں نے ایک اور درخواست دائر کی ہے، اور کہا ہے کہ ان سے ان کے بیٹوں کی ہر ہفتے گفتگو کرائی جائے۔ میرے خیال سے اگر عدالت نے ایک بار بات کروا دی ہے تو ہر ہفتے بھی کروائی جانی چاہیے، اور کروانے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اب گزشتہ ہفتے کیونکہ ان کی بات ہوئی تھی، بات کروائی گئی تھی، لیکن اس ہفتے ان کی بات نہیں کروائی جا رہی۔ ظاہر ہے اب جج ابوالحسنات ذوالقرنین جب آئیں گے تو وہ اس بابت بھی کوئی نہ کوئی ضرور حکم صادر کریں گے۔ اب ایک تو یہ ہو گیا عدالتی معاملہ، دوسرا عمران خان کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں تھی، جس پر جسٹس امرتا بندیال نے فیصلہ دیا تھا نیب ترامیم سے متعلق۔ اب سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک لارجر بینچ بنا دیا ہے۔ آپ ذرا لارجر بینچ کی کمپوزیشن دیکھیں گے، میں آپ کو وہ ججز بتا دیتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو بطور چیف جسٹس چیئر کریں گے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی ہیں۔ یہ 5 رکنی کل بینچ ہے۔ اب یہ وفاقی نگران حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل ہے۔ ظاہر ہے وفاقی حکومت کوئی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مینڈیٹ بنتا تھا۔ میرا بصد احترام یہ سوال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کا یہ جو بنایا گیا بینچ ہے، کیا اس کو ہم
ہم خیال بینچ کہہ سکیں گے؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم خیال بینچ کے ذریعے وہ جسٹس امرتا بندیال کے دیے گئے فیصلے کو ختم کریں گے اور اس فیصلے کو ختم کرنے کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیے ستیں خیراں ہو جائیں گی اور ان کو ہر طرح سے کرپشن کا جو ہے وہ چٹ مل جائے گی؟ تو یہ معاملہ بہت اہم ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواب آنا چاہیے۔ اگر معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان تحریک انصاف کیا کوئی سیاسی اتحاد کرنے جا رہی ہے؟ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے اس دن جو فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی اور نماز کی ادائیگی ہوئی اور نماز کی ادائیگی کی جو ویڈیو جاری کی گئی اس کا برا منایا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک مذہبی معاملہ تھا، نماز پڑھی، لیکن اس کو جس طرح سے پورٹریٹ کیا گیا وہ کوئی مناسب نہیں تھا۔ لیکن پاکستان میں یہ سب چلتا ہے۔ آج اسد کیسر نے نعیم اشرف بھٹ کو ایئر وائی پر انٹرویو دیا۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ نواز شریف نے جنرل جیلانی سے لے کر آج تک ڈیل کے بغیر کچھ نہیں کیا۔ یہ بات 100% درست ہے کہ نواز شریف ملک سے باہر بھی کبھی ڈیل کے بغیر نہیں گئے اور نواز شریف ملک میں واپس بھی ڈیل کے بغیر کبھی نہیں آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں، پہلی مرتبہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کسے پی ایم بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صاف شفاف انتخابات ہوئے تو نواز شریف تو فارغ ہو جائے گا۔ ایون آپ دور دراز علاقے چھوڑیے، نواز شریف کے لیے تو انارکلی، گوال منڈی جیسے علاقوں سے جیتنا بھی مشکل ہو چکا ہے، باقی جگہ تو آپ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سوال صرف یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے نام کی مہر لگ گئی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے تو وزیر اعظم کیسے بننا ہے؟ ووٹوں سے بننا ہے، بکسے بھر کے کون لائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ کون اس جمہوریت کو اور الیکشن کو مانے گا؟ یہ معاملہ ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر فضل الرحمان والے معاملے پر انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی الحاق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان کی جماعت ہماری سیاسی حریف ضرور ہے، انتخابات میں ان کو شکست دے کر ان کی جگہ پر انہیں لائیں گے، اور ہمارا لیڈر عمران خان خود کسی کے آگے جھکا نہ وہ جھکے گا۔ ان کے مطابق دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کے حوالے سے جو سفارشات ہیں وہ عمران خان کو بھیج دی ہیں تاکہ ملاقات بھی کی جائے، رابطے بھی ہوں، اور اگر منظوری عمران خان اس کی دے دیتے ہیں تو اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ہے صاف شفاف انتخابات، اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نگران حکومتوں کا جہاں تک تعلق ہے، نگران حکومتیں نون لیگ کی اپنی حکومتیں ہیں عملی طور پر۔ پنجاب کی نگران حکومت نواز شریف کی سزا کو معاف کر رہی ہے۔ پنجاب کی نگران حکومت کا ڈی سی اور سی سی پی او کمشنر نواز شریف کا استقبال کرتے ہیں، مری کے اندر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ہر جگہ پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو نگران حکومت والی کوئی بات ان میں نظر نہیں آتی۔ دوسری جانب کاکڑ صاحب بھی پارٹی بنے ہوئے ہیں، یہ کس طرح صاف شفاف انتخابات کرائیں گے؟ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ کیا تحریک انصاف چھوڑنے والوں کے ساتھ اسد کیسر کا رابطہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہے انہوں نے اپنی سیاست کو خود اپنے ہاتھوں تباہ کر لیا ہے۔ اب اس کے 2 احوال ہیں۔ ایک احوال خانیوال میں ہے جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں اس وقت جو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو فیکٹری سے ان مزدوروں بیچاروں کو جو چھٹی ہے وہ جلدی مل گئی ہے، بسیں بھی ان کو لے کر آئی ہیں، لیکن ان کے چہروں پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ جو تاثرات ہم نے دیکھے ہیں انٹری کے اوپر اور اندر بھی، وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی لیے جلسے کو وہاں پہ قریب ترین لے کر گئے جہاں پہ پورے جنوبی پنجاب میں فلاں فیکٹری ہے، فلاں شوگر مل ہے، فلاں جگہ کے لوگ ہیں۔ پنڈال تو ظاہر ہے بھر سکتا ہے، لیکن اگر یہ صورتحال ہو تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں لاہور میں نواز شریف نے جلسہ کیا لیکن لاہوریوں نہیں نکلے، اور یہ فیکٹر سب کو پتہ چل گیا۔ اسی طرح انہوں نے دور دراز علاقے میں یہ سب کچھ کیا، جبکہ ایبٹ آباد میں پرویز خٹک کا معاملہ ہے، 1500 وہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں اور 12 بجے کا ٹائم تھا، ابھی تک وہ جلسہ گاہ نہیں پہنچے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ نہیں آ رہے، شام کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو یہ عملی طور پہ جو ہے وہ صورتحال ہے، اور اس طرح سے یہ مختلف نظریات کے ذریعے، کوششوں کے ذریعے اپنی سیاست کو دوام بخشنے کی کوشش کریں گے تو عوام بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے برا سلوک کرے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔